والصلاة والسلام على سيد المرسلين سبحان الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم اپنی اس جامعہ مسجد غوثیہ میں ختم قرآن کی محفل میں حاضر ہیں۔ دعا گو مالک کائنات کے حضور کے اس مسجد کے اندر جنہوں نے تراویح میں قرآن سنایا، جناب محترم المقام قاری محمد شوکت اطاری صاحب، اور جنہوں نے سنا محمد افضل صاحب، اللہ ان دونوں کا پڑھنا سنانا، آپ لوگوں کا اہتمام کرنا، مسجد کو خوبصورت انداز میں سجانا اور مسجد کو وسیع کرنا، اللہ رب العالمین آپ کو اس کی جزا بہترین انداز میں عطا فرمائے۔ اگر ناراض نہ ہوں تو ادھر والے قریب قریب آ جائیں گے۔ ہاں جی، تھوڑے تھوڑے آ جائیں گے، آپ بھی تھوڑے تھوڑے قریب ہو جائیں۔ انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کے اور اپنے درمیان میں مزید ناظرانوں کے درمیان تاخیر نہیں کروں گا۔ وقت مناسب پر اپنی گفتگو کو اختتام کر کے اجازت چاہوں گا، توجہ سے آپ سنیے گا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نقل کیے جاتے ہیں۔ ان حدیث میں سے ایک حدیث پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ او کما قال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھا، قیامت کا دن ہوگا میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا۔ یہ حدیث قابل غور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ مجھ سے آ کر مصافحہ کرے، فرمایا نہیں، قیامت کا میدان تو افراتفری کا ہوگا، وہ نہیں، میں اسے قیامت کی صفوں میں تلاش کر کے مصافحہ کروں گا۔ نہیں فرمایا کہ وہ بندہ مجھے ڈھونڈتا رہے، فرمایا درود پڑھنا اس کا کام ہوگا، سلام پڑھنا اس کا کام ہوگا، قیامت کی صفوں میں تلاش کر کے اسے ڈھونڈنا میں محمد عربی کا کام ہوگا۔ فرمایا درود وہ پڑھے گا، مصافحہ میں کروں گا۔ جن ہاتھوں سے حضور مصافحہ کریں گے ذرا اللہ کے قرآن سے پوچھ لیں ان ہاتھوں کی شان کیا ہے۔
اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے حضور کے ہاتھوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا. آپ نے تراویح میں پورا قرآن سنا. اللہ رب العالمین نے اعلان کیا، فرمایا رب کائنات نے کہ ید اللہ فوق ایدیہم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا بے شک محبوب جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. پیارے یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ تو اللہ کا ہاتھ ہے. ایک مقام پر قرآن نے محبوب کی تعریف کچھ یوں کی ہے آپ کے ہاتھوں کی. فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ایک غزوے کے اندر حضور نے کنکریاں ملی خاک اٹھائی ہے، اٹھا کر کفار پر پھینکی ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں حضور کے ہاتھ زمین سے خاک اٹھا رہے ہیں، کفار پر پھینک رہے ہیں. ادھر اللہ کلام میں مجید کی آیت کا نزول کر رہا ہے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت. پیارے جو خاک آپ نے پھینکی ہے آپ نے نہیں پھینکی. اندازے کلام تو دیکھو ذرا، کیسی محبت ہے مالک کائنات کو اپنے محبوب سے. فرمایا وما رمیت اذ رمیت. پیارے جو خاک آپ نے پھینکی ہے آپ نے نہیں پھینکی. مالک وجہ کیا ہے؟ آپ نے پھینکی آپ نے نہیں پھینکی. میں کہوں گی قاری شوکت صاحب آپ نے مجھے بلایا، آپ نے نہیں بلایا. ہاں آپ نے بلایا. کہیں گے جی یہ بات کیسی ہے، عجیب سی بات ہے، بات کو قاری صاحب طول کیوں دیا؟ تو میں کہوں گا بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ کلام کو طول دے رہا ہے. اللہ فالتو بات کوئی نہیں ارشاد فرماتا، بغیر مقصد کے کوئی کلام نہیں کرتا. تو مالک کائنات نے اعلان کیا وما رمیت اذ رمیت. پیارے جو خاک آپ نے پھینکی ہے آپ نے نہیں پھینکی. ولکن اللہ رما. بلکہ وہ خاک تو خود اللہ نے پھینکی ہے. ہاتھ کتنی عظمت والے ہیں. دو چار آیات اور سنا کر موضوع کی طرف آتا ہوں. جنگ بدر ہوئی، آپ نے 17 رمضان المبارک کے حوالے سے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا. اللہ نے کفر و اسلام کی پہلی جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ رب العالمین نے میدان بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بے سر و سامان تھے، کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 جرہیں 8 شمشیریں. پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. حضور میدان میں ہیں. میدان میں ایک عریش جھونپڑی بنائی ہوئی تھی. سرکار اس جھونپڑی کے اندر گئے، اللہ کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کر اتنے بلند کیے کہ شانہ مبارکہ سے چادر مبارکہ نیچے تشریف لے آئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی، اٹھا کر حضور کے کاندھے پر رکھی. عرض کی آقا بس کریں، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. ادھر مالک کائنات کا کلام نازل ہو گیا. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. فرمایا محبوب یاد کرو جب آپ اللہ سے التجا کر رہے تھے تمہارے رب نے تمہاری سن لی، وہ ضرور تمہاری مدد کرنے والا ہے. 1000 فرشتوں کی قطار سے 1000 فرشتے آئے. پھر بس نہیں ہوئی، اللہ کے کلام نے کہا وہ تعداد میں فرشتے 3000 ہو گئے. بس نہیں ہوئی، اللہ کے قرآن نے پھر اعلان کیا وہ تعداد میں فرشتے 5000 ہو گئے. پوچھنا آپ سے یہ ہے میدان بدر میں فرشتے کرنے کیا آئے تھے؟ تسبیحاں پڑھنے آئے تھے، نمازیں پڑھنے آئے تھے، نوافل پڑھنے آئے تھے، ذکر و اذکار کرنے آئے تھے، تبلیغ کرنے آئے تھے، کیا کرنے آئے تھے؟ سیدھا اور سادہ سا جواب آپ یہ دیں گے قاری صاحب وہ جنگ کرنے آئے تھے، وہ لڑنے آئے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ابھی ہم کسی کافر کے قریب جاتے اس کو گرائیں، اس کی گردن پہلے ہی تن سے جدا ہوتی. بعد میں حضور سے پوچھا سرکار یہ کیا تھا؟
فرمایا اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے تھے جو کافروں کے سر قلم کر رہے تھے۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کر فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں ایک بات تو بتاؤ، ہمارے ابا جان آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنانا چاہا، تم سے مشورہ کیا، بتاؤ آدم کو بنانا چاہتا ہوں، تمہاری رائے کیا ہے، تمہارا مشورہ کیا ہے؟ تم نے کہا مالک نہ بنا۔ کیوں؟ زمین پر جا کر دنگا فساد ہوگا، قتل و غارت گری ہوگی، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جائیں گی، اللہ ہم تیری عبادت کو بہت نہ بنا۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ رب العالمین نے اعلان کیا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں نا تم جانتے نہیں ہو، ایک وقت آئے گا تمہیں بھی تلواریں دے کر میدان بدر میں بھیجوں گا۔ اے آنے والے ملائکہ کیوں آئے ہو؟ لڑنا تو قانون قدرت نہیں ہے۔ ہم نے قرآن پڑھا، قرآن کا ترجمہ و تفسیر پڑھی یا حدیث پڑھی ہے، ہم نے سابقہ نبیوں کی ہسٹری پڑھی ہے، ان کے تذکرے پڑھے ہیں۔ کبھی تم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہو، لڑنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تم تو قیام و رکوع و سجود میں تسبیحات پڑھتے ہو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہو، لڑتے تو نہیں ہو نا، لڑائی جھگڑا تو نہیں کرتے ہو نا۔ بدر کے میدان میں کیوں لڑنے آئے ہو؟ کیوں لڑائی کرنے آئے ہو؟ قتل کرنے کیوں آئے ہو؟ خون کی ندیاں بہانے کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے پوچھنے والے بات تیری درست ہے، لڑنا اللہ کا، لڑنا ہمارا اللہ نے قانون نہیں بنایا، لیکن ایک بات سن لے پوچھنے والے، اللہ کے پیارے حبیب کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ نے ہمارے لڑنے کا قانون بنا دیا۔ ارے قانون قدرت تو یہ ہے، تم نے لڑنا نہیں ہے، لیکن پیارے کے ہاتھ جو اٹھے ہیں ہمارا قانون بن گیا، ہم تو وہ قانون بنائیں گے جو پیارا کر کے دکھائے گا۔ پوری روئے زمین پر اکڑ کر چلو، اللہ اعلان کرتا ہے فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ پوچھو حاجیوں سے یہ کعبے کے چکر تین اکڑ کر کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ اعلان کر رہا ہے فَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اللہ کی زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ یہ اللہ کے گھر میں بیت اللہ میں خانہ کعبہ کا طواف تین چکر اکڑ کر لگاتے ہیں۔ حاجیوں کیوں لگاتے ہو؟ کہاں لگانے پڑیں گے، کمزور کو بھی لگانے پڑیں گے، طاقتور کو بھی لگانے پڑیں گے، ضعیف کو بھی لگانے پڑیں گے، پہلوان کو بھی لگانے پڑیں گے۔ ہوا کیوں ہے؟ کہنے لگے جناب حضور نے جو کر کے دکھایا ہے کرنا پڑے گا نا۔ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھ گئے، ملائکہ آ گئے۔ تو آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے، اللہ کے نبی کے ہاتھ قیامت کے روز کیا پتہ ہم سے بھی مل جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ پچھلے وقتوں کی بات ہے، پچھلے وقتوں کی بات ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ واسطی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے میں میدان عرفات میں تھا، اللہ سب کو میدان عرفات کی زیارت کروائے، وہاں ٹھہرنا اللہ نصیب میں لکھتے۔ حضور فرماتے الحج عرفہ، عرفہ کے اندر ٹھہرنا حج ہے، یعنی حج کا عظیم رکن ہے۔ میدان عرفات میں وقوف کرنا، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ آپ فرماتے میں میدان عرفات میں تھا، میں نے خاتون کو دیکھا، وہ خاتون سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک پردے میں چھپی ہوئی ہے اور بے چینی کے ساتھ چل رہی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے چل رہی ہے۔ کہتے میں قریب گیا تو اس کی زبان پر کچھ کلمات تھے، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ یہ خطبے میں آپ سنتے ہیں، اس کا معنی تھا کہ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی بھلا نہیں سکتا، جسے وہ بھلا دے اسے کوئی راہ دکھا نہیں سکتا۔ کہتے میں جان گیا کہ یہ عورت راستہ بھولی ہوئی ہے، کسی سے پوچھنا چاہتی ہے لیکن اس کی رمز کو کوئی جانتا نہیں۔ کہتے میں نے کہا بڑھیا تو کہاں سے آئی ہے؟
یہ ختم قرآن کی محفل ہے، قرآن کے حوالے سے گفتگو کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ بڑھیا تو آئی کہاں سے ہے؟ اس خاتون نے کوئی جواب نہ دیا، صرف اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کیا۔ کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آگے سمجھنے والے کو یہ ہماری طرح تھوڑی تھے، کہنے لگے بڑھیا میں جان گیا تو بیت المقدس کے رہنے والی ہے، تو بیت المقدس سے آئی ہے۔ پھر فرمانے لگے بتا یہاں کرنے کیا آئی ہے؟ وہ اللہ کا کلام پھر پڑھنے لگی، کہنے لگی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ کہتے میں جان گیا بڑھیا تو حج کرنے آئی ہے، لیکن یہ بتا تیرا شوہر ساتھ ہے؟ وہ پھر اللہ کا کلام پڑھنے لگی، فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ کہتے میں جان گیا بڑھیا تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، ذرا یہ بتا تیرے کوئی بچے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کا پتہ بھی اللہ کی قرآن سے بتاتی ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ۔ کہتے میں جان گیا تیرے چند بچے ہیں، ان بچوں کے نام بھی بتلا دے۔ کہہ دو لیجیے سبحان اللہ، چلو اچھی ساری کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی بچوں کے نام بتا۔ کہنے لگی جواب میں ہماری عورتوں کی طرح یا ہماری طرح بات کو طول نہیں دیا، اللہ کا قرآن پڑھنے لگی، کہنے لگی وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ عبداللہ فرماتے میں جان گیا تیرے ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، کوئی اور بیٹا ہے؟ کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ کہتے میں جان گیا دوسرے بچے کا نام ابراہیم ہے، کوئی اور بچہ بھی ہے۔ کہنے لگی یا داؤد اِنَّا جَعَلْنَاكَ خلیفہ۔ کہنے لگے میں جان گیا بڑھیا تیرے تین بیٹے ہیں، ایک کا نام موسیٰ ہے، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام داؤد ہے، ذرا یہ بھی بتلا دے یہ تیرے بچے رہتے کہاں ہیں؟ وہ اپنے بچوں کا رہنا بھی اللہ کے قرآن سے بیان کرتی ہے۔ کہنے لگی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ کہنے لگے میں جان گیا تیرے بچے قافلوں کے مسافر ہیں، رہبر ہیں، ذرا یہ بتا اونٹ پر بیٹھنا پسند کرو گی؟ میں اونٹ بٹھاؤں اونٹ پر بیٹھ جاؤ گی؟ اپنا بیٹھنا بھی وہ اللہ کے کلام سے بیان کرتی ہوئی کہنے لگی فَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ کہتے میں جان گیا بڑھیا کہ تو بیٹھنا چاہتی ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر بتایا فَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ کہتے میں نے اونٹ بٹھایا نا، وہ عورت میری طرف توجہ کر کے کہنے لگی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ کہنے لگی اللہ نے مومنوں کو نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، میں عورت ذات ہوں، نجی جگہ سے اوپر چڑھوں گی، کہیں میری بے پردگی نہ ہو جائے، نگاہوں کی حفاظت کرو، حفاظت کرو۔ کہتے میں نے آنکھیں پھیری، وہ عورت اونٹ پر بیٹھ گئی، میں مہار پکڑ کر چلنے لگا۔ چلتے ہوئے میں نے کہا ہے برقع پوش خاتون یہ تو بتلا دے کچھ کھانا پینا ہے تو نہیں کہ نہیں، نہ جانے کتنے دنوں کی گم ہوئی ہے تو، کچھ کھانا ہے تو پیش کروں؟ وہ اپنا نہ کھانا بھی اللہ کے قرآن سے بیان کرتی ہے۔ کہنے لگی انی نذرت للرحمن صوما۔ کہتے ہیں بڑھیا میں جان گیا تیرا روزہ ہے، تو کھانا نہیں چاہتی، تیرا روزہ ہے، ذرا یہ بھی بتلا دے تیرا نام کیا ہے؟ بڑھیا اپنا نام بھی قرآن کی آیت پڑھ کر بتاتی ہے۔ کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ۔ کہتے میں جان گیا تیرا نام مریم ہے۔ فرماتے میں چلتے 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 ان کے بچوں کو تلاش کرتے ہوئے ان تک پہنچ گئے، انہوں نے اپنی والدہ کو دیکھا، دوڑ کر آئے، ان کی والدہ نے ان کو گلے لگایا، یہ ماں بیٹے ملنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑی توجہ کرنا، ذرا بڑی توجہ سے سننا، یہ ماں اور بیٹے باتیں کر رہے ہیں۔ ماں پھر اللہ کا کلام پڑھنے لگی، کہنے لگی فَبَعِثُوا أَحْدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ۔ وہ باتیں کرتے رہو گے، جاؤ بازار میں کوئی چیز خرید کر لاؤ، اس مہمان کی
ہماری میزبانی کا شرف حاصل کرو، اے باتیں کرتے رہو گے، جاؤ کوئی چیز لے کر آؤ۔ وہ فرماتی ہیں میں نے کہا تو وہ چیزیں لینے چلے گئے۔ عبداللہ واسطی فرماتے ہیں میں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا ہوں، ایسی عالمہ قاریہ حافظہ عالمہ فاضلہ، ایسی متقیہ پرہیزگارہ خاتون ہے کہ وہ ہر بات کا جواب اللہ کے کلام سے دے رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ان کے بچوں نے اشیاء خورد و نوش تو خرید کر لائے نا، مجھے پیش کی، میں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد خاتون کی طبیعت نڈھال ہوئی، وہ چارپائی پر لیٹ گئی، کہنے لگے میں احتراماً اس کے قریب گیا، میں نے کہا اماں جی کس حال میں ہے؟ وہ اپنا حال بھی اللہ کے قرآن سے بیان کرتی ہے، کہنے لگی وجا سکرۃ الموت بالحق، کہنے لگے بڑھیا میں جان گیا تیرا تو آخری وقت آ گیا ہے۔ گویا بڑھیا نے دیکھتے ہی دیکھتے انتقال کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ خاتون اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد عبداللہ واسطی فرماتے ہیں ہم نے ان کے کفن و دفن کا انتظام کیا۔ کفن و دفن کا انتظام کرنے کے بعد جب میں اپنی منزل کی طرف پلٹ رہا ہوں نا، لوٹ رہا ہوں نا، ایک مقام آیا، مجھے نیند نہیں آتی، میں کروٹیں بدلتا ہوں، یار کیسی خاتون ہے، آج تک نہ تو ایسی خاتون کوئی سنی، نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی کسی کا تذکرہ پڑھا، جس سے جو بھی سوال کیا گیا ہو اس نے آگے قرآن پڑھا ہو اور اس کے بچوں نے بتایا آنے والے 40 سال ہو گئے ہماری والدہ نے، 40 سال ہو گئے ہماری والدہ نے کبھی قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو ہی نہیں کی ہے۔ جب بھی وہ بولی ہے اس نے اللہ کا قرآن پڑھا، انہوں نے اپنا نام بتایا تو قرآن پڑھا، شوہر کا پتہ بتایا تو قرآن پڑھا، بچوں کے نام بتائے تو قرآن پڑھا، اپنے آنے کا مقصد بتایا تو قرآن پڑھا، کوئی چیز منگوائی تو قرآن پڑھا، کھانا مانگا تو قرآن پڑھا، نہیں کھانا تو قرآن پڑھا۔ گویا جگہ جگہ وہ اللہ کے کلام کی تلاوتیں کرنے والی خاتون انتقال کر گئی۔ عبداللہ واسطی فرماتے ہیں میں کروٹیں بدلتا ہوں، نیند نہیں آتی، بتقاضۂ بشریت مجھے اونگ آ گئی، میں خواب کی دنیا میں پہنچ گیا، میں نے خواب میں دیکھا وہی خاتون ہے، ایک باغ میں ٹہل رہی ہے، میں نے کہا بڑھیا تو کس حال میں ہے، کس مقام میں ہے؟ کہنے لگی ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہتے میں جان گیا بڑھیا تو جنت میں ہے، اور جنت مقام ہی متقین کا ہے، کیونکہ اللہ اعلان کرتا ہے مثل الجنت التي وعد المتقون، فرمایا احوال مثال اس جنت کی جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے کیا ہوا ہے۔ تو آئیے میرے محترم مکرم اسلامی بھائیوں، ہم ذرا غور کرتے ہیں پہلے کے مرد خواتین کس قدر عظیم الشان ہوا کرتی، کس قدر قرآن کی قاریہ عالمہ حافظہ ہوا کرتی، وہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز میں کیا کرتی، ان کے اندر جذبہ قرآن اور تعلیم قرآن کس قدر کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ آج ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، ان کو قرآن کے کاف کا پتہ نہیں ہے، قرآن تو بڑی دور کی بات ہے، انہیں تو قاعدہ و سپارہ پڑھنا نہیں آتا، یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو اپنے معاملات کے اندر اس قدر مستغرق ہیں کہ انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آئیے ایک ایسی خاتون کا واقعہ اور ایک بچے کا واقعہ سنا کر آپ کو اختتام کی طرف لیے چلتا ہوں۔ سنیے خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ، 4 سال 4 ماہ کچھ دنوں کی عمر ہے، والدہ نے انگلی پکڑی ہے، پکڑ کر مکتب میں لے آئی ہے، کہنے لگی قاری صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھانا ہے۔ فرمایا بٹھا دو اسے، بٹھا دیا گیا، فرمایا بیٹا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ جواب پتہ کیا دیا؟ کہا قاری صاحب میری امی نے مجھے وضو کرا کے بھیجا ہے۔ یہاں جب بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے نا، ان کے انداز ذرا دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کا لباس، پینٹ شرٹ، ان کی دیگر معاملات، ٹائی کوٹ سوٹ بہترین انداز میں، اور جب بچے مسجد میں پڑھنے کے لیے صبح آتے ہیں ان کی کیفیت دیکھنے والی ہوتی ہے۔
آنکھوں سے مواد عجیب نکل رہا ہوتا ہے، منہ میں عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، کپڑوں کی کیفیت عجیب ہوتی ہے۔ یار سکول کی تعلیم کے لیے اتنا اہتمام کرتے ہو، قرآن کی تعلیم کے لیے اہتمام نہیں کرتے ہو، لمحہ فکریہ غور کرو ذرا، غور کرو ذرا۔ خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ اللہ اللہ کہا کہ میری ماں نے مجھے وضو کرا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا ذرا اعوذ باللہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بڑے پیارے انداز میں پڑھا۔ استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمانے لگے۔ استاد کے کہنے پر بڑے اچھے انداز میں خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ نے پڑھا اللہ اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اللہ کا قرآن شروع کرنا چاہا، استاد نے کہا بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر۔ خواجہ صاحب خاموش ہے، کہا بیٹا تعوذ بڑی اچھی پڑھی ہے، تسمیہ بڑی اچھی پڑھی ہے، اللہ کا کلام شروع کراتا ہوں، خاموش کیوں ہے؟ کہنے لگے قاری صاحب میں اپنی مرضی سے پڑھوں گا۔ بیٹے کہاں سے پڑھے گا؟ بسم اللہ میری مرضی سے، اعوذ باللہ میری مرضی سے، اللہ کا کلام اپنی مرضی سے کیسے پڑھے گا؟ کہنے لگے قاری صاحب میں پڑھوں گا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ استاد نے قرآن کیا بند، کہا بیٹا یہ بتا جن ہے کہ انسان ہے؟ یہ تو 15واں پارہ ہے، 14 پارے کون پڑھے گا؟ فرمانے لگے خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ، کہنے لگے استاد جی الحمدللہ میں انسان ہوں، بیٹا 14 پارے کہاں پڑھے ہیں، بقیہ کیوں نہیں پڑھے وہاں؟ کہنے لگے استاد صاحب میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، میں پیٹ میں تھا وہ قرآن پڑھا کرتی تھی، میری ولادت ہوئی اللہ۔ کہنے لگے میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، میری والدہ قرآن پڑھا کرتی، میں پیدا ہو گیا، مجھے گود میں لے کر اس وقت دنیا کا کوئی کام نہ کرتی جب تک 14 پارے نہ پڑھ لیتی۔ استاد مکرم مجھے دودھ پلاتے ہوئے میری ماں نے قرآن پڑھا، کام کاج کرتے ہوئے قرآن پڑھا، میری والدہ قرآن پڑھتی رہی 4 سال 4 ماہ تک، کچھ دنوں تک میں نے 14 پارے جو روز سنے ہیں نا میں نے سن کر حفظ کر لیے۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیتے ہیں، خواتین گالیاں بکتی ہوئی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، بد دعائیں دیتی ہوئی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ٹی وی کی سکرین کے آگے بیٹھ کر بےہودہ مناظر دیکھتے ہوئے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ پھر کہا جاتا بچہ نیک نہیں ہوتا، بچہ متقی نہیں ہوتا، بچہ نافرمان ہو گیا ہے، بچہ نالائق ہو گیا ہے، بچہ سامنے بولتا ہے۔ تو بتائیے قرآن پڑھتے ہوئے سورہ رحمان کی لوریاں دیتے ہوئے بچے کو دودھ پلایا ہوتا تو بچہ بھی نیک ہوتا؟ آئیے ذرا اپنے حال پر بھی غور کیجئے، ہم بھی غور کرتے ہیں۔ آج مجلس قرآن میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم، لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان مبارک